دوڑ کے جنت میں داخل ہو جانا. باقی رہ گیا میرا معاملہ. پیر صاحب کہتے ہیں میرا معاملہ جہاں تک رہ گیا تو جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو میں اپنی لال لال آنکھیں نکال کے غصے سے کہوں گا کہ کربلا میں ہمارے نانا حضرت امام حسین نے جو قربانیاں دی تھیں کیا وہ کافی نہیں تھیں کہ آج پھر ہمیں اب تم لوگ تنگ کر رہے ہو. دنیا میں دنیا والوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا اور آج یہاں آئے ہیں تو تم بھی وہی طریقے اختیار کیے ہوئے ہو اور ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ کیے کہ نہیں کیے. تو اس پر فرشتے شرمندہ ہو کر ایک طرف ہٹ جائیں گے اور ہم گردن اکڑاتے ہوئے جنت میں بڑے روب دبدبے سے داخل ہو جائیں گے. یہ ہے آج کل کے پیروں کا حال. آج کل کے پیر بھی اس قسم کے ہیں کہ جنتیں دینے والے بغیر اعمال کے، جو حقیقت میں دوزخ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. پیروں خود بھی دوزخ میں گرنے والے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی ادھر لے جانے والے ہیں. حقیقت میں جو جنت اس مبارک زمانے میں انسانوں کے قریب کی گئی ہے وہ جنت ہے جس کے راستے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دکھائے ہیں. قرآن و حدیث کی خوبصورت وضاحت کر کے اعمال کی بجا لانے کی طرف توجہ دلا کر لغویات اور بدعات کو ختم کر کے دنیا کو خدا کے حضور سر سجود ہونے کے طریق بتا کر یہ راستے ہیں جو جنت میں جانے کے ہیں جس طرح جنت قریب کی گئی ہے. جہاں تک پیروں کا ذکر ہے یہ صرف اس زمانے کے پیروں کا نہیں، جیسا کہ میں نے کہا جو حضرت خلیفہ اول نے بیان فرمایا ہے، بلکہ آج کل بھی یہی حال ہے. ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی بلکہ اکثر مسلمان ممالک میں جاہل لوگوں کا تو جو ہے وہ ہے ہی، صرف جاہلوں کا نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کم از کم سمجھتے ہیں، جن میں لیڈر بھی ہیں ہمارے اور سیاستدان بھی ہیں. کئی کا مجھے علم بھی ہے جو نہ نمازیں پڑھیں گے نہ قرآن پڑھیں گے لیکن پیروں کے مرید ہیں اور ان کی دعاؤں کو بھی اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. اگر جنتیں اس طرح قریب ہونی ہیں اور ملنی ہیں پھر تو قرآن کریم کے احکامات کی نعوذ باللہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کریم کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس ہم بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے زمانے کے امام کو مان کر جنت کی حقیقت کا پتہ لگایا ہے، خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ادراک حاصل کیا ہے. کئی لوگ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں جب بات سے پوچھو کہ تم نمازوں میں باقاعدہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہے. تو میں تو یہی جواب دیا کرتا ہوں کہ پہلے خود دعا کرو اور اپنی دعا سے میری دعا کی قبولیت میں مددگار بنو. ایک مرتبہ، اور یہ سنت کے مطابق ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم فرمائی. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا لیکن تم بھی اپنی دعاؤں سے میری مدد کرو. بس یہ ہے وہ خوبصورت نقشہ جو ایک مسلمان معاشرے کا ہونا چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے لیے دعائیں کرو اور جس کو دعا کے لیے کہو اس کی بھی اپنی دعاؤں کے ذریعے سے مدد کرو. دعائیں وہی قبولیت کا درجہ پا سکتی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق کی جائیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور ان دعاؤں میں بھی دین کی برتری کے لیے دعا کو ترجیح دینی چاہیے. جب اس سوچ کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہوگی اور دعاؤں کی طرف توجہ ہوگی تو پھر وہ عظیم انقلاب بھی پیدا ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم غلام کو دنیا میں بھیجا تھا اور جس کے آنے سے جنت انسان کے قریب کر دی گئی تھی. بس ہر احمدی کو اپنی سوچوں کو اس طریق کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، اپنے عملوں کو اس نہج پر بجا لانے کی ضرورت ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے
کچھ اقتباس پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دین کے ساتھ دنیا جمع نہیں ہو سکتی. ہاں خدمتگار کے طور پر بے شک ہو سکتی ہے، لیکن بطور شرک کے ہرگز نہیں ہو سکتی. یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ جس کا تعلق صافی اللہ تعالیٰ سے ہو وہ ٹکڑے مانگتا پھرے. اللہ تعالیٰ تو اس کی اولاد پر بھی رحم کرتا ہے. جب یہ حالت ہے تو پھر کیوں ایسی شرطیں لگا کر ضدیں جمع کرتے ہیں؟ ہماری جماعت میں وہی شریک سمجھنے چاہیے جو بیعت کے موافق دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہیں. جب کوئی شخص اس عہد کی رعایت رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے دیتا ہے. فرمایا صحابہ کی حالت کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کر دیا. حضرت عمر کو دیکھو کہ آخر وہ اسلام میں آ کر کیسے تبدیل ہوئے. اسی طرح پر ہمیں کیا خبر ہے کہ ہماری جماعت میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ایمانی قوا ویسے ہی نشو و نما پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے. اگر ایسے لوگ نہ ہوں جن کے قوا نشو و نما پا کر ایک جماعت قائم کرنے والے ہوں تو پھر سلسلہ چل کیسے سکتا ہے؟ مگر یہ خوب یاد رکھو کہ جس جماعت کا قدم خدا کے لیے نہیں اس سے کیا فائدہ. خدا کے لیے قدم رکھنا امر سہل بھی ہے جبکہ خدا تعالیٰ اس پر راضی ہو جاوے اور روح القدس سے اس کی تائید کرے. یہ باتیں پیدا نہیں ہوتیں جب تک اپنے نفس کی قربانی نہ کرے اور نہ اس پر عمل ہو. فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ وان الجنۃ ہی المأویٰ. یعنی اور وہ جو اپنے رب کے مرتبے سے خائف ہوا اور اس نے اپنے نفس کو ہوس سے روکا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اگر ہوائے نفس کو روکتے ہیں. فرمایا کہ صوفیوں نے جو فنا وغیرہ کے الفاظ سے جس مقام کو تعبیر کیا ہے وہ یہی ہے کہ نہر نفس عن الہویٰ، کہ اپنے نفس کو ہوس سے روکو، اس کے نیچے ہو. پھر فرماتے ہیں میں یہ سب باتیں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقوی و طہارت جو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی اسے دوبارہ قائم کرے. عام طور پر تکبر دنیا میں پھیلا ہوا ہے. علماء اپنے علم کی شیخی اور تکبر میں گرفتار ہیں. فقراء کو دیکھو تو ان کی بھی حالت اور ہی قسم کی ہو رہی ہے. ان کو اصلاح نفس سے کوئی کام ہی نہیں رہا. ان کی غرض و غایت صرف جسم تک محدود ہے. اس لیے ان کے مجاہدے اور ریاستیں بھی کچھ اور ہی قسم ہیں جیسے ذکر وغیرہ جن کا چشمہ نبوت سے پتہ نہیں چلتا. ایسی ریاستیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا. فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ دل کو پاک کرنے کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں، صرف جسم باقی رہا ہوا ہے جس میں روحانیت کا کوئی نام و نشان نہیں. یہ مجاہدے دل کو پاک نہیں کر سکتے اور نہ کوئی حقیقی نور معرفت کا بخش سکتے ہیں. بس یہ زمانہ بالکل خالی ہے. نبوی طریق جیسا کہ کرنے کا تھا وہ بالکل ترک کر دیا گیا ہے اور اس کو بھلا دیا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ عہد نبوت پھر آ جاوے اور تقوی اور طہارت پھر قائم ہو، اور اس کو اس نے اس جماعت کے ذریعے چاہا ہے. فرمایا پس فرض ہے کہ حقیقی اصلاح کی طرف تم توجہ کرو اسی طرح پر جس طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریق بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعہ آنے والے اس انقلاب اور تغیر کا حصہ بن سکیں جو اب آپ کے ذریعے مقدر ہے انشاءاللہ تعالی. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر